السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج مسجد اہل حدیث للہ پورہ میں ہم اور آپ بیٹھ کر کے قرآن و سنت کی باتیں سنیں گے اور انشاءاللہ اس سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. حضرات گرامی، آج پوری دنیا کے ماحول کو دیکھا جائے، ہر طرف مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر طرف مسلمانوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم مسلمان مارے اور کاٹے جا رہے ہیں؟ ان کی سب سے مین اور واحد وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اور آپ کا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا ہے. ہم اور آپ نسبتاً اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقیقتاً اللہ سے تعلق نہیں رکھتے. حقیقت میں اللہ سے اگر تعلق ہو جائے، جسے تعلق باللہ کہتے ہیں، جس تعلق کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کا، جس تعلق کو استوار کرنے کا حکم دیا تھا اور جس کی تعلیم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی. آج مسلمان اسی لیے کاٹے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا نسبتی تعلق صرف اللہ سے ہے، حقیقت میں تعلق اللہ سے نہیں ہے. اور اگر ایسا ہی رہا تو پوری دنیا میں مسلمان مارے جائیں گے، ان کا کوئی حامی اور مددگار اور ناصر نہیں ہوگا. آپ نے غالباً 3 تاریخ کی نیوز پڑھی ہوگی یا سوشل میڈیا سے آپ کو یہ نیوز معلوم ہوگی کہ افغانستان میں دستار بندی کے دوران بمباری کی گئی، جس میں 100 سے زائد حفاظ معصومین کی جانیں گئیں. یہ کیا ہے؟ صرف اللہ سے ہمارا استوار رشتہ کمزور ہے. میرے بھائیوں، ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں اور ہر حال میں اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھیں. ہر مصیبت میں اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہمارے لیے سارے راستے کو ہموار کرے گا جب ہم اس سے تعلق قائم کریں گے. ہم انبیاء کی زندگی کو پڑھتے ہیں،
ہم انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن چیخ چیخ کر کے کہتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ انبیاء کی زندگی تعلق باللہ سے استوار تھی۔ ان کا زندگی کا مطمع نظر یہی تھا کہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ مصیبت ہوتی، پریشانی ہوتی، تکلیف ہوتی، دشمنوں کا خوف ہوتا اور بیماری میں مبتلا ہوتے، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اللہ سے مدد چاہتے تھے، اللہ سے نصرت چاہتے تھے، کسی اور کی طرف اپنے نظر کو نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس میں اللہ بے شمار مقام پر ارشاد فرماتا ہے، قل حسبی اللہ، کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اگر آپ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا جان جائیں اور یہ جان لیں کہ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس ذات کے نیچے سب ہیں، اس ذات کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اللہ مالک الکل ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کس چیز کا اختیار نہیں رکھتا؟ ایک انڈے سے بچہ پیدا کر دیتا ہے اور زندے سے مردہ پیدا کر دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے، مردے سے زندہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ایسا کر کے دکھائے؟ کوئی طاقت ہے جو انڈے سے بچہ نکال دے؟ سوائے اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو انڈے سے بچہ پیدا کرتا ہے، جو زمین کو ہموار کر کے اس سے ہمارے لیے اناج پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی ہر حالت میں اللہ کے محتاج ہوا کرتے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کی قوم پر طوفان آیا، ان کی قوم کے اوپر طوفان آیا، لیکن اس طوفان کی حالت میں اللہ رب العالمین نے کس کی مدد کی؟ ان لوگوں کی مدد کی جن کا تعلق اللہ سے تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے علاقے کے لوگ بڑے بدبخت تھے، توحید سے ناشنا تھے، اللہ رب العالمین کی ذات سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، انہوں نے اللہ کو پہچانوانے کی کوشش کی، اللہ کا تعارف کرانے کی کوشش کی اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو مان لو، اللہ کو رب مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو داتا مان لو، اللہ کو اللہ کو عبادت کے لائق مان لو، اللہ کو مشکل کشا مان لو، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ قوم کے لوگ مانے نہیں، قوم کے لوگوں کی شرکسی بڑھتی رہی۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، عاجز آ گئے۔ اس عاجز آنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول کیا اور اس دعا کے بدلے پوری قوم برباد ہو گئی سوائے اہل ایمان کے۔ اللہ نے اہل ایمان کو بچا لیا۔ اللہ نے سورہ صافات کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو مصیبت سے بچا لیا، ان کو اور ان کے اہل و عیال کو اپنے عذاب سے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ان کے آنے والی ذریت کے لیے نشانی بنا دی۔ تو کیا اللہ نے فرمایا؟ نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے دعا قبول کی، ان کی اور ان کی قوم کے لوگوں، ان کو اور ان کی قوم کے لوگوں کو، ان لوگوں کو جنہیں
اللہ پر یقین تھا، اللہ پر اعتماد تھا، نوح علیہ السلام کی رسالت پر یقین تھا، انہیں اللہ نے بچا لیا اور باقی سب لوگوں کو غرق آب کر دیا۔ جانتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب طوفان آیا، اس طوفان کے آنے کے بعد نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جسے کنعان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ بیٹا نافرمان تھا، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا، نوح علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آؤ بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، آؤ بیٹے میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، تم نجات پا جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، جو کافر تھا، جو نوح علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتا تھا، اس نے کیا کہا، اے میرے ابو جان آپ اپنی کشتی پر بیٹھ جائیے، آپ اپنی کشتی لے کر کے چلیے، میں اس پہاڑ کی چٹان پر اور چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور مجھے وہاں تک پانی ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی یہ بات تھی، دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کا طوفان اس چوٹی تک پہنچا جہاں حضرت نوح کا وہ نافرمان بیٹا موجود تھا، اور اس نافرمان بیٹے کو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، ان کی قوم کے لوگوں کو بچا لیا۔ اتنے بڑے طوفان، اتنا بڑا موج جس میں بچنے کی کوئی امید نہیں، صرف اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کو، اہل ایمان کو بچایا، اس لیے کہ ان کو اللہ پر یقین تھا، وہ اللہ پر یقین کرتے تھے، اور اللہ پر اگر یقین ہو جائے ایک مسلمان کا، اللہ پر بھروسہ ہو جائے ایک مسلمان کا، تو بڑی سی بڑی مصیبت حل ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت ختم ہو سکتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی مصیبت، نوح علیہ السلام کے قوم کی مصیبت طوفان کی شکل میں جو آئی تھی وہ ختم ہو گئی، ان کو طوفان لاحق نہیں ہوا، ان کو پانی پہنچا نہیں، یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ رب العالمین کی عنایت تھی ان کے اوپر، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا۔ میرے بھائیو، ہم انبیاء اکرام کے واقعے کو پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں آتے ہیں، قوم بت پرست، قوم مشرک، قوم ماتھا ٹیکنے والی، کس کے پاس؟ بتوں کے پاس، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے پاس اپنا ماتھا ٹیکتی ہے، اپنی پیشانی ٹھیکتی ہے، اپنی مرادیں اس کے سامنے رکھتی ہے، اپنی حاجت اس کے سامنے رکھتی ہے، مشکل کشا اس کو مانتی ہے، بچہ دینے والا اسے مانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے یہ پیشانی جھکاتے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم کے لوگوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے پرکھوں کو ایسے ہی پایا ہے، اسی کی عبادت کرتے تھے، ہم کیوں نہ عبادت کریں۔ یہیں ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں اپنے پرکھوں کی باتوں پر عمل کرنے کا رواج ہے، وہاں کبھی ہدایت مل نہیں سکتی ہے۔ ہدایت قرآن و سنت کے اندر ہے، ہدایت اللہ کے کلام میں ہے، باپ دادا کی رسم و رواج میں، باپ دادا کے طریقوں میں نہیں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ آج جسے سمجھایا جاتا ہے، آج گمراہ لوگوں کو، رائے راستے سے بھٹکے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ راستہ قرآن کا نہیں ہے، یہ راستہ نبی کا نہیں ہے، یہ راستہ صحابہ کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، ابراہیم نے سمجھایا، ابراہیم کے باپ دادا نے کہا، ابراہیم کے قوم والوں نے کہا ہم لوگوں نے اپنے پرکھوں کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے مختلف تھے؟ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا صحیح دین پر تھے؟ نہیں میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کہ باپ دادا یہ گمراہ تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر کے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا ہم غور کریں،
اگر آج ہم اپنے رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں تو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث پاک پڑھیے، حدیث پاک کیا کہتی ہے، آپ کو ہدایت وہیں ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، قوم کو سمجھایا، قوم کو تعلیم دی، اے میری قوم کے لوگوں اس برے فعل سے باز آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن قوم مانی نہیں، یہاں تک کہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے عاجز آ گئی اور پلاننگ کی کہ ابراہیم کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، ابراہیم کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ رہیں گے ابراہیم، نہ ہمارے معبود کی برائی کریں گے، نہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے، ابراہیم اس کو اس دنیا سے، اس دار فانی سے ختم کر دیا جائے۔ کیا پلاننگ کی، کیا کہا ان کی قوم کے لوگوں نے کہ ایک آگ جلائی جائے، لکڑیاں اکٹھا کی جائیں اور آگ جلائی جائے اور آگ میں ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اکٹھا کی گئی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، آگ جلائی گئی۔ آگ اتنی بڑی، اتنی لمبی اور چوڑی، اتنی وسیع علاقے میں جلائی گئی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو آگ کے شعلے کی تپش سے اس میں گر پڑتا تھا، اتنی بڑی آگ جلائی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس میں گئے تو اللہ نے قرآن مقدس میں وہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں گئے تھے اس آگ سے اللہ نے کیا ندا دی تھی، اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم سے کہہ دیا، اے ابراہیم آج سے پہلے تک تو تمہارے اندر جلانے کی قوت تھی، تمہارے اندر جلانے کی طاقت میں نے رکھی تھی، تمہارے اندر جو بھی آتا تھا وہ جل بھن کر کے راکھ ہو جاتا تھا، وہ کوئلہ ہو جاتا تھا، لیکن آج میرا خلیل اس آگ کے اندر داخل ہوا ہے، آج میرا خلیل اس آگ میں ڈالا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اللہ کو مدد، اللہ کے لیے اللہ کو ناصر سمجھو، اللہ کو حامی سمجھو، اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھو۔ اس جرم میں تیری آگ تیرے اندر داخل کیا گیا ہے، اے آگ آج تو ٹھنڈی ہو جا، آج تو رحمت والی بن جا، آج تو ابراہیم کے اوپر رحمت والی ٹھنڈی بن جا۔ اے آگ ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ابراہیم کا بال بھی باقا نہیں ہونا چاہیے، اور وہی ہوا۔ اللہ نے آرڈر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں موجود ہیں اس آگ کو آرڈر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا آرڈر آتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ یہ تھا توکل اللہ پر، یہ تھا مصیبتوں میں اللہ پر توکل، اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے ان توحید پرست بندوں کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارا عقیدہ بگڑ گیا ہے، آج ہم عقیدے میں بالکل خرابی آ چکی ہے، ہمارے عقیدے میں آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑا سا مشکل میں ہم گرتے ہیں تو پھر ہم دوسرے راستے تلاشنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں اس مصیبت سے نجات ملنے کا کوئی راستہ ہے، کہیں اس پریشانی کا کوئی راستہ ہے، ہم مخلوق کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں مخلوق، فلاں آدمی اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ ہمارے اس بیماری میں وہ علاج کرے گا۔ میرے بھائیوں، وہ مخلوق، وہ آدمی جسے اللہ ہی نے بنایا ہے، اس آدمی کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور جب اس آدمی کے اندر آپ اتنی طاقت مانتے ہو تو اس سے بالائے طاقت آپ اللہ کے اندر اس سے کہیں زیادہ طاقت مان سکتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے اندر طاقت ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے اندر قوت ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے اندر آپ کو شفا دینے کی طاقت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ بگڑ چکا ہے، اس لیے ہم اپنے عقیدے کو، اپنے برے عقیدے کی بیس پر ہم مخلوق سے اپنا تعلق استوار کرتے ہیں۔
نہیں میرے بھائیوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو واقعے کو یاد کریں، ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو یاد کریں، اور ہم اپنے ایک اور نبی اللہ کے حضرت ایوب علیہ السلام جانتے ہیں حضرت ایوب کون تھے؟ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ کے اس نبی کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جس بیماری سے شفا کی کوئی امید تھی نہیں تھی۔ 17-18 سال تک غالباً حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں تھے۔ ان کا ساتھ ان کی بیویوں نے چھوڑ دیا، ان کا ساتھ ان کی اولاد نے چھوڑ دیا، مال و منال سب ختم سوائے ایک بیوی ساتھ میں تھی۔ حضرت ایوب کتنی پریشانی میں تھے، کتنی مصیبت میں تھے، کتنی مصیبت میں گھرے، لیکن اس بیماری سے شفا کی امید کس سے لگائی تو اللہ رب العالمین سے لگائی، کیونکہ وہ لوگ اپنے لیے اللہ ہی کو کافی سمجھتے تھے، اللہ ہی کو کافی سمجھتے تھے۔ اللہ نے سورہ صاد کے اندر اور سورہ انبیاء کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کتنی پیاری دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے کی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے پروردگار عالم مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے، میں بیماری میں مبتلا ہوں، میں پریشانی میں مبتلا ہوں، بار الہ ارحم الراحمین، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو مصیبت کو دور کرنے والا ہے، تو بیماری سے شفا دینے والا ہے، اے بار الہ تو ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے، اے بار الہ اس بیماری سے چھٹکارا دے دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ عرش سے ٹکراتے ہیں، اور اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے کیا کہتا ہے، جاؤ نو ایوب، ہم نے تمہاری بیماری کو ٹھیک کر دیا، اور ہم نے تمہاری بیماری کے وقت جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا، تمہاری اولاد نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہاری بیویوں نے تمہیں چھوڑ دیا، اب ہم تمہیں اس سے زیادہ اولاد بھی دیتے ہیں، تمہیں اس سے زیادہ مال اور منال بھی دیتے ہیں۔ یہ ایوب علیہ السلام جنہوں نے اپنی پریشانی میں مشکل کشا اللہ کو سمجھا، کافی اللہ کو سمجھا۔ ہم اگر اللہ کو کافی سمجھیں اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہوگا۔ یہ تو انبیاء کی بات ہوئی، ہم اپنے پیارے نبی کی بات کر لیں، ہم اپنے پیارے نبی کی بات کر لیں، جس نبی کے امتی ہم ہیں، جس نبی کی بات کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی کی بات کو لے لیں تو پتہ چلے گا ہمارے پیارے نبی بھی مدد چاہتے تھے، اللہ سے چاہتے تھے، کافی سمجھتے تھے تو اللہ کو سمجھتے تھے، دنیا کے اندر کسی کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی تعداد 1000 کے قریب، مسلمانوں کی تعداد 300 یا 313۔ مشرکین مکہ ہتھیار سے لیس، ساری چیزیں ان کے پاس موجود، مسلمان بغیر ہتھیار کے۔ پیارے نبی کس سے لو لگاتے ہیں؟ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بار الہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ناکام ہو گئی، نامراد ہو گئی، تو پھر اے اللہ اس دنیا میں تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اللہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، اور 313 کے ہونے کے باوجود اللہ نے 1000 کے مقابلے میں فتح نصیب فرمائی۔ یہ تھا پیارے نبی کا عقیدہ اللہ پر۔ یہی نہیں، پیارے نبی مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں جب مشرکین ستانا شروع کر دیے، رہنا محال کر دیا، اس حالت میں اللہ کے نبی کو اللہ کی جانب سے آرڈر آیا کہ آپ اب مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے۔ اس مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوست حضرت ابوبکر کو ساتھ میں لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں جاتے ہیں، غار کے اندر جاتے ہیں، ادھر مشرکین مکہ اعلان کر دیتے ہیں جو شخص محمد کو پکڑ کر کے لائے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ مشرکین مکہ کے اس اعلان پر
لوگ لالچ اور حرص میں مبتلا ہوئے، پیارے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں موجود ہیں اس غار کے اوپر سے دشمنوں کا قافلہ گزرتا ہے، آپ کو ڈھونڈنے والے گزرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس غار سے دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کے دشمن اوپر ہی ہیں، اگر اپنی نگاہ نیچے کریں تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، نگاہ نیچی کریں پیارے نبی دیکھ لیے جائیں گے اور پیارے نبی کو لوگ پکڑ لیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، دشمن ہمارے اوپر ہیں، دشمن اگر اپنی آنکھیں نیچی کریں تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈھارس دیتے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اے ابوبکر سنو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دو ہم ہیں، ہم دونوں کا تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ غور کیجئے کتنی مشکل کا دور تھا، کتنی مشکل تھی۔ پیارے نبی غار میں چھپے ہوئے ہیں، پیارے نبی کے دوست غار میں موجود ہیں، پیارے نبی کے دشمن اوپر ہیں، لیکن کیا وجہ تھی کہ پیارے نبی تسلی دے رہے ہیں، پیارے نبی بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو میرے دوست، غم نہ کرو میرے ساتھی، غم نہ کرو ابوبکر صدیق، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میری مدد کرے گا، میرے اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ تھا ہمارا ایمان، ہمارے نبی کا ایمان، یہی تھا ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے صحابہ کا ایمان۔ ہمارے نبی کے صحابہ مشکل میں پھنستے تھے، پریشانی میں پھنستے تھے، نجات کے لیے اللہ کو کافی سمجھتے تھے، اللہ کو کافی سمجھتے تھے، کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اور یہی نہیں، آپ ذرا آج کے مسلمانوں کا عقیدہ اور مشرکین مکہ کے عقیدہ کو سامنے رکھ کر کے کمپیریزن کریے، موازنہ کریے، تو پتہ چلے گا کہ ہم سے اچھا عقیدہ ہمارے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ کیوں؟ مشرکین مکہ جب پریشانی میں گھرتے، جب سمندری سفر کر رہے ہوتے اور اس سفر میں ان کو کوئی مشکل پیش آتی، ان کا جہاز، ان کی کشتی ایسا معلوم ہوتا کہ اب گری تب گری، اب ڈوبی تب ڈوبی، تو ایسی حالت میں کیا کرتے؟ سارے معبود کنارے، 360 معبود کنارے، روزی دینے والا معبود کنارے، بچہ دینے والا معبود سائیڈ میں، اور ہر حالت میں مدد کرنے والا معبود سائیڈ میں، ایک اللہ کے سامنے، ایک اللہ سے لو لگاتے تھے اور کہتے تھے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ۔ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ، اگر اس پریشانی سے نجات مل گئی تو خشکی میں بھی جا کر کے، اپنے علاقے میں بھی جا کر کے، اپنے گھر میں بھی جا کر کے تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہیں گے۔ لیکن اتنے بے وفا تھے کہ اللہ سمندری طوفان سے یا سمندری مشکلات سے نجات دے دیتا تو پھر اپنے پاس اپنے گھر آتے تو وہی مشرکین اپنے معبودوں کی عبادت کرنے لگتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کے پھر اپنے معبودوں سے لو لگاتے تھے۔ اچھا، یہاں ہمیں کمپیریزن کرنا ہے نا، مشرکین مکہ پریشانی میں گھرے تو کس سے مدد چاہی؟ اللہ سے۔ کس کو اپنا مشکل کشا سمجھا؟ اللہ کو۔ نجات دینے والا سمجھا اللہ کو۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ اتنا خراب ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، یہ پریشانی ہے، تو اس پریشانی کے عالم میں ہم بابا کے پاس جاتے ہیں، پیر کے پاس جاتے ہیں، بندے نواز کے پاس جاتے ہیں، غوث اعظم کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے پاس جا کر کے مرادیں مانگتے ہیں۔ وہ قبر کا دھلا ہوا پانی لا کر کے ہم پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں
میں کہتا ہوں اس قبر سے آنے والا پانی، وہ گندا پانی اگر پیا جائے تو بیماری ہوگی، اس گندے پانی کو اگر ہم اپنی حلق کے نیچے اتاریں گے تو بیماریاں ہوں گی، کینسر ہوں گے، ایڈس ہوگا اور دیگر دوسری بیماریاں ہوں گی، ضرور ہوں گی، کیونکہ وہ گندا پانی ہے۔ اس گندے پانی سے آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ شفا ایک پانی کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور وہ کون سا پانی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب پانی کی پیاس سے تڑپ محسوس کی تھی اور اپنے ایڑی کو رگڑا تھا تو زمزم کا پانی نکلا تھا۔ اس زمزم کے پانی کو استعمال کیا جائے تو زمزم کے پانی میں شفا ہے۔ قبر کا دھلا ہوا پانی اگر لا کر کو پی لو گے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس بھی پانی میں کیڑیاں رہتی ہیں، اس پانی کے اندر کائی رہتی ہے، اس پانی کے اندر میل کچیل رہتا ہے۔ یہ میل کچیل ہمارے پیٹوں کے اندر جائے گا، ہماری آنتوں میں جائے گا، اور ہماری آنت کو خراب کر کے بمہلک بیماریوں کا سبب بنے گا۔ ہم اس امید سے جاتے ہیں کہ وہاں نجات ملے گی، وہاں سے ایسا نسخہ لے آتے ہیں جس سے ہمیں اور پریشانی مل جائے۔ اللہ ہی کے پاس سے مدد مانگو۔ مسلمانوں، اپنا عقیدہ کو ٹھیک کرو۔ روزی دینے والا اللہ ہے، بچہ دینے والا اللہ ہے۔ اللہ سے مانگ کر کے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام سے اسوہ پکڑو۔ ابراہیم نے 85 سال میں بھی اللہ سے مانگا تھا تو اللہ نے انہیں اولاد دی تھی۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسوہ پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑھاپے میں بھی اللہ سے مدد چاہی تھی تو اللہ نے مدد دی تھی۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ پر مضبوط اپنا عقیدہ رکھیں، اللہ کو کافی سمجھیں، اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھیں۔ اللہ ہمارا کافی ہوگا، ہمارے اوپر جو مشکلات ہیں یہ مشکلات ختم ہوگی، بشرطے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ ہم اللہ پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں تب اللہ ہماری مدد کرے گا، ورنہ ہم اللہ کو بھی مانے، غیر اللہ کو بھی مانے، اللہ کو بھی مانے، غیر اللہ سے بھی مشکل کشائی کریں تو یہ عقیدہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ ایسے عقیدے کو اللہ دھتکارتا ہے، اور ایسے عقیدہ رکھنے والے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور دوسری آیت میں فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حضرت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ یہ شرک کی گندگیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین متنبہ کرتا ہے۔ شرک کی گندگی ایسی گندگی ہے جو اب اس گندگی کے اندر لوگ ملوث ہوں گے، مسلمان ملوث ہوگا تو اللہ کبھی ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بشرطے کہ توبہ کر لیں۔ اور اے نبی، اگر آپ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کبھی شرک کرتے ہیں تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو شرک کی گندگی سے بچیں، شرک کی برائی سے بچیں، کیونکہ شرک کی برائی جس بندے کے اندر ہوگی اس بندے کی نماز قبول نہیں، اس بندے کا حج قبول نہیں، اس بندے کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس بندے کی صدقات قبول نہیں، اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں، ساری عبادت برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوپر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو توحید پرست بنا دے۔ بار الہ مشکل حالات میں بھی اے اللہ تو اپنے سامنے اس پیشانی کو جھکانے والا بنا دے۔ بار الہ، ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو تجھے چھوڑ کر کے غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا، غیر اللہ کو بیٹا دینے والا، غیر اللہ کو رزق دینے والا سمجھتے ہیں۔ اے اللہ انہیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ انہیں صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ انہیں گمراہی سے نکال کر کے اے اللہ ہدایت کی راہ پر انہیں گامزن کر دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اے اللہ عقیدہ توحید پر تو ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت کے منہج پر زندہ رکھ، صحابہ کے منہج پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو اسی منہج پر خاتمہ ہو جس منہج پر میرے پیارے نبی اور میرے پیارے نبی کے صحابہ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اے اللہ تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے اختلاف کو دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔